سیاسی نعرے بازی ہو یا مذہبی عبارات، کمرشل اشتہارات ہوں یا پھر حکیمانہ مشورے، اپنی دکانیں چمکانے کے لیے نہ صرف یہ کہ شہر بھر کو آلودہ کر دیا گیا، بلکہ لوگوں کی ذاتی اور نجی املاک کو بھی اپنے مفادات کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ پاکستان کا قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ آج ہمارے ساتھ جناب سلمان عابد ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں۔ وہ ہمیں وال چاکنگ سے متعلق تھوڑی سی رہنمائی دیں گے، ان سے جانتے ہیں۔ وال چاکنگ قانونی طور پر جرم ہے، کیونکہ اس سے شہر کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے اور ایک بدمزگی کا پہلو نکلتا ہے۔ گورنمنٹ نے اس جرم کو روکنے کے لیے ایک قانون بنایا ہوا ہے۔ اس قانون کے تحت جو کوئی بھی وال چاکنگ کرے گا تو وہ قانون کی گرفت میں آئے گا۔ اس کے سیکشن 2 کے مطابق پبلک دیوار ہو یا پرائیویٹ دیوار ہو، اس پر کوئی بھی شخص اشتہار چسپاں کرتا ہے، لکھائی کرتا ہے، کوئی بورڈ لگا دیتا ہے یا پلے کارڈ اس پہ لگا دیتا ہے مارکیٹنگ کے لیے، یا کوئی بیہودہ وہ چیزیں اس پہ لکھ دی جاتی ہیں، تو یہ قانوناً طور پر سب جرم ہے۔ ایڈوکیٹ صاحب کی آپ نے قانونی حوالے سے رائے سنی، اور یقیناً پاکستان کا شہری ہونے کی حیثیت سے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس قانون پر سختی سے عمل پیرا ہوں۔ شریعت میں کیا کہتی ہے، شرعی طور پر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ خصوصی بات چیت کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے جناب مفتی محمد صاحب سے، جو کہ شیخ الحدیث ہیں، رئیس ہیں دارالافطار جامعۃ الرشید کراچی سے، تو ان سے شرعی رہنمائی لیتے ہیں اس حوالے سے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ جگہ جگہ دیوار پر پوسٹر لگائے جاتے ہیں، بینر لگائے جاتے ہیں، نہ کسی کی املاک کا خیال کیا جاتا ہے، نہ کسی کے گھر کا خیال کیا جاتا ہے، نہ کسی آفس کا خیال کیا جاتا ہے، اور جگہ جگہ دیواروں پر وال چاکنگ بھی ہوتی ہے۔ اس میں کیا خرابیاں ہیں؟ نمبر 1 خرابی یہ ہے کہ کسی کی ملک میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا، کسی قسم کی لکھائی کرنا، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ چیزیں پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں، نیچے پاؤں میں آتی ہیں، جبکہ ان میں مقدس اسماء لکھے ہوتے ہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی لکھے ہوتے ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ کے ناموں پر چیزوں کے نام ہوتے ہیں، وہ لکھے ہوتے ہیں، کئی دفعہ آیات لکھی ہوتی ہیں، احادیث لکھی ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں تو نیچے پاؤں میں آتی ہیں اور ان کی بے ادبی ہوتی ہے۔ تیسری خرابی اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح ایک جنگل ہے وال چاکنگ کا، ہر جگہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کئی جعلی عاملین نے اپنے نام لکھے ہوئے ہیں، فون نمبر لکھے ہوئے ہیں، جعلی اور جاہل اطباء اور جو غیر مستند معالج ہیں انہوں نے اپنے اشتہارات لکھے ہوئے ہیں، اپنی تشہیر کر رکھی ہے۔ تو یہ ویسے ہی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے کہ سادہ لوگ ان سے متاثر ہو کر ان کے جال میں پھنستے ہیں، وہ ان کا مال بھی لوٹتے ہیں، ان کی عزتیں بھی لوٹتے ہیں، ساری زندگی کے لیے ان کو ایک ایسے جال میں پھنسا دیتے ہیں کہ وہ نکل ہی نہیں پاتے۔ قانونی پہلو بھی آپ نے جانا اور شرعی رہنمائی بھی آپ نے لی ہے۔ اس وقت ہم بات کریں گے ذرا ویسٹرن کنٹریز کی، جہاں پر مفتی احمد عفنان صاحب موجود ہیں برطانیہ میں۔ ان سے جانتے ہیں کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے اور کیا وہ قومیں بھی اسی طرح دوسروں کے املاک میں تصرف کرتی ہیں، اور کیا وہاں بھی یہی سچویشن ہے جو اس وقت پاکستان میں یا کراچی میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو ہم نے ان سے رابطہ کیا، آئیے ان کی زبانی ان کی وہاں کی صورتحال جانتے ہیں۔ جی، دنیا میں کے ترقی یافتہ ممالک میں گرافٹی جرم ہے، پاکستان میں بھی جرم ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اکثر قوانین پہ عمل نہیں ہوتا، نفاذ نہیں ہوتا۔ یہاں پر برطانیہ میں جہاں اس وقت میں ہوں کچھ عرصے کے لیے، یہاں پر یہ ایک سنگین جرم ہے جس کا فائن 1000 پاؤنڈ سے زیادہ ہے، اور اس کو وینڈلزم میں لایا جاتا ہے، کرمنل ایکٹ ہے، کیونکہ آپ پبلک پراپرٹی کو خراب کر رہے ہیں۔ یہاں گرافٹی نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو ایسے ٹنلز میں چھپی جگہ پہ جہاں تک عام لوگ نہیں پہنچتے وہاں پہنچتی ہے، اور اگر کوئی پکڑا جائے تو اس کے اوپر سخت جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ ملک ہمارا ہے، حکومت کا نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے،
اور اس ملک کی افزائش، اس کی ترقی، اس کی تعمیر، اس کا اچھا امیج دنیا میں پیش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. لہٰذا نعرے لکھنا یا کوئی اور چیزیں لگانا، چاہے آپ دینی تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں، کسی اور سیاسی تنظیم سے، آپ مسلمان ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور اگر کوئی اور کر رہا ہو تو اس کو بھی جس طرح ہو سکے روکنا چاہیے، اس کو رپورٹ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وسائل، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین مکرم، جے ٹی آر رپورٹس کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک کا جو ہے وہ آپ نے آج سنا، جس کے اوپر ہم نے بات کی، آراء لی مختلف ماہرین کی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی قیمتی آراء اور آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ ہم تک ضرور پہنچے. تو انشاءاللہ جو آپ کا فیڈ بیک ہوگا یا جو آپ کی آراء ہوں گی ان کے مطابق انشاءاللہ ہم عمل کی کوشش کریں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو فیڈ بیک اپنا دیں، اس میں اگر آپ کوئی موضوع ایسا ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ جس کے اوپر ہم بہترین رپورٹ بنا سکتے ہیں تو اس سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے. اجازت دیجیے اس مختصر سے رپورٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.